السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کا مقصد سورۃ الانشقاق میں جو میں بیان دے چکا ہوں اس میں موجود 46 کویسچن سے جس میں سے چند اہم سوالوں کا جواب میں ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ اس کا مقصد جو شخص مکمل بیان سننا چاہتا ہے اس کے لیے خوشخبری، اس کے لیے خوش آمدید، بسم اللہ وہ سننا چاہے، شوق رکھے تو، مگر ان ویڈیوز، ان چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب سے بھی وہ سورۃ الانشقاق کو مکمل طور پر سمجھ سکے گا۔ باقی اگر وہ اس کا پس منظر سمجھے، اس کے سوالات کے جوابات جو میں نے ایک ردم میں دی ہیں وہ اگر سننا چاہے تو وہ اس کی مہربانی، وہ شوق رکھے تو اس کو سن لیجئے۔ تو یہاں پر ایک اہم سوال اور ہے سورۃ الانشقاق میں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی سب سے بڑی نافرمانی کو جو بیان کیا سورۃ الانشقاق میں وہ کیا ہے؟ ویسے تو دین اسلام میں ہر کمی ہی انسان کے لیے پریشانی اور نافرمانی کا باعث بن جاتی ہے اگر اس میں کمی کرے تو۔ ویسے تو سب سے بڑی کمی یا نافرمانی کا سب سے بڑا ذریعہ یقین نہ ہونا، جس کے بارے میں الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ جب تک آپ کے عمل کے اندر یقین نہیں ہوگا، عمل صالح نہیں ہوگا۔ اگر ایک آپ عمل کر رہے ہو، ایک نیکی کا کام کر رہے ہو، یا جو بھی آپ کام کر رہے ہو اس میں آپ کو یقین نہیں ہے تو وہ عمل صالح نہیں رہے گا۔ سورۃ الانشقاق میں اس سوال کا جواب آیت نمبر 20، 21 اور 22 میں دیا گیا۔ جبکہ یہ بات واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے کہ قرآن مجید ایک مکمل معجزہ ہے۔ آج کے دور میں جو انسان جس فتنے سے، جس پریشانی سے، جس وبا سے، جس بیماری سے گزر رہا ہے، اس میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا کوئی اہل و عیال، کوئی گھر والا، کوئی نزدیکی بیمار ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ جہاں وہ دعاؤں کا کام کرتا ہے وہاں وہ دعائیوں کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی کام کرتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں اس کے آگے اللہ تعالیٰ کے اللہ کے آگے گر گراتے ہیں، جھکتے ہیں، دعائیاں پیش کرتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید ایک مکمل معجزہ ہے جو واضح ہو چکا ہے، جس میں ہر بیماری کا علاج ہے، ہر دل کی بیماری، ہر جسم کی بیماری، ہر پریشانی کا حل اس میں موجود ہے۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے، اور اس کے باوجود ایک انسان وہ ہے جو ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں مانتے، اللہ پر نہیں رکھتے یقین، عمل صالح کا کوئی پتہ نہیں، نیکی نیکی نہیں، برائی برائی نہیں سمجھتے، ان کے لیے اچھائی اور برائی سب برابر ہے۔ وہ ایک طرف لوگ ہیں، وہ ہیں کافر، جو کوئی یقین نہیں رکھتے، کوئی کچھ نہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، پڑھتے تو ہیں کلمہ، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو آپ بس بحیثیت مسلمان ہو گئے، یہ آپ کے پاس قانونی لاگو ہو گیا کہ آپ ایک مسلمان ہیں۔ پر اب آپ کا عمل آپ کو بتائے گا کیا آپ کا عمل صالح ہے کہ نہیں، اب دین مکمل ہوا ہے کہ نہیں۔ جبکہ یہ سورج تو طلوع ہو چکا ہے، یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ تمام مسائل کا حل اس قرآن مجید میں ہے، پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے۔ اور اگر تم ایمان لے آتے ہو تو ایک درجہ ان سے اوپر کی بات کروں گا، تو پھر یہ لوگ کیا ہیں؟ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اور اگر یہ ایمان لاتے ہیں تو سب سے بڑی خرابی وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، یعنی کہ جب ان کو عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے تو ان کا عمل زیرو ہو جاتا ہے۔ مانتے ہیں اللہ ہے، مانتے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، یہی ہم نے انہی کے مطابق ہم نے چلنا ہے، اسی کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچیں گے، یہی ہمیں راستہ دکھائیں گے۔ اور یہ مکمل کتاب روشن واضح ہو چکی ہے، وہ سورج طلوع ہو چکا ہے، وہ بحیثیت محمدی واضح ہو چکی ہے، وہ مہتاب ہدایت واضح ہو چکی ہے، پھر بھی یہ ایمان تو لاتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، ان کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ سجدہ نہیں کرتے۔
سجدے سے کیا مراد؟ جیسے کہ آج کے دور میں ایک انسان اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، اچھا رہتا ہے، اچھے طریقے سے زندگی گزارتا ہے اور ہائیجینک بھی رہنے کے باوجود بھی بیمار ہے، تو وہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے اس کے باوجود میں کیسے بیمار ہوں؟ تب ڈاکٹر ان کو کہتا ہے کہ ٹیسٹ کراؤ، اب میں تمہارے لیولز چیک کروں گا، کس لیول میں کیا خرابی ہے۔ یہی حالات ہمارے اس میں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ایمان۔ اب تمہارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، نماز تم پڑھ رہے ہو، روزے بھی تم رکھ رہے ہو، زکوٰۃ بھی تم وقت پہ ادا کر رہے ہو، پر تمہارا ٹیسٹ ہوا ہے، پتہ لگا تمہارا عمل جو ہے اس میں یقین کی کمی ہے۔ اب نبض پکڑ کے تو نہیں بتایا جا سکتا کہ تمہارے میں کیا کمی ہے، جبکہ تم نماز، جیسے کہ ایک انسان ہے، سورۃ الزمر میں بھی اس کے بارے میں بتایا گیا کہ تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم ایمان لاؤ گے اور تمہارا آزمایا نہیں جائے گا، تمہیں آزمائیں گے۔ اسی جگہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے تمہاری اولاد سے، تمہارے رزق سے، تمہیں دولت سے، تو ہم تو تمہیں آزمائیں گے۔ اب تمہاری آزمائش ہوئی، تمہارا ٹیسٹ ہوا، پتہ لگا تمہارے میں ایمان کی کمی نہیں، یقین کی کمی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، یہی بات یہاں پر واضح کرتی ہے۔ جیسے اس کی دلیل، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، یہ آپ بولتے ہیں وربلی کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اور تو بلند ہے، تو عظیم ہے، اور فزیکلی بھی یہ دونوں کام کر کے دکھا۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، یہ دونوں چیزوں کا ثبوت ہے۔ اسی بات کا کہ إِلَّا الَّذِينَ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تم ایمان تو لائے ہو، ٹیسٹ کرایا، پتہ لگا، پر تمہارے اندر عمل کا معاملہ زیرو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عمل تم کر رہے ہو بے یقینی کی شکل میں۔ سجدہ اصل میں یہی ہے، کسی کی عظمت کو ماننا، اس کو اعتراف کرنا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جو سجدہ کرتے ہیں، بیسیکلی ہم فزیکلی اس کی عظمت کو مانتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں زبان سے۔ تو اسی طرح فما لہم لا یؤمنون، تم عمل تو کر رہے ہو، ایمان تو تم لا رہے ہو، پر سجدہ تمہارا درست نہیں ہو رہا، اس میں یقین نہیں ہے۔ تم کہتے تو ہو تم نبی کی امت میں سے ہو، پر عمل تمہارے نبی والے نہیں ہیں۔ تم مانتے تو ہو اللہ ایک ہے، پر یقین تمہیں ایک پہ نہیں ہے۔ تم بہت سے وابستگی لگا بیٹھے ہو۔ تم کو یہ معلوم ہے، یہ بات واضح طور پہ ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اولاد سے، دولت سے، پھر تم اتنے جو محلوں کا دیواریں کھڑی کر رہے ہو، کیا تم اپنی اولاد کو ترغیب دے رہے ہو کہ یہ جو کچھ آ رہا ہے کل کو جا بھی سکتا ہے؟ تو یقین نہیں ہے تمہارے اس معاملے میں، اسی وجہ سے پھر تم کون لوگ ہو؟ وہ تو ہو گیا جس نے جواب نہ دیا، حق کو سنا، دل نے مانا، دل نے بظاہر اس بات کو، باطل میں گواہی ہو گئی کہ بے شک اللہ ہے، اللہ موجود ہے، دل نے مانا پر جواب نہ دیا، اسی وجہ سے وہ محروم رہ گیا، وہ کافر ہو گیا، خاموش رہ گیا۔ پر تم نے مانا، صرف مانا نہیں، تسلیم بھی کیا۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، پر تمہارے دل میں یقین نہیں پیدا ہوا۔ پھر تم کون ہو؟ پھر تم ہو بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ۔ کفروا یکذبون، کافر تو وہ ہے جو حق کو کافر تو وہ ہو گیا جس نے تسلیم نہیں کیا، پر یکذبون، تم تو جھٹلانے والوں میں سے ہو، صاف انکار کر دینے والوں میں سے ہو، تم کافروں سے بھی ایک قدم آگے ہو۔ اصل میں یکذبون کافروں سے ایک قدم آگے کو کہا جاتا ہے، جو جھٹلاتا ہے۔ اصل مقصد اسی بات کا یہی ہے کہ اپنے اندر یقین پیدا کرو۔ جو آج میرے بھائی اور بہن دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں، ان کے لیے میری طرف سے صرف ارتجا ہے کہ وہ جہاں دین کی ایک طرف عمل کر رہے ہیں، دوسری طرف اس کو دکھاوا مت کریں، اس کو بظاہر معاون کی شکل اختیار نہ کریں، دکھاوے کی شکل اختیار نہ کریں۔ حجاب تو کریں مگر اس کے اوپر اپنے جسم کو ڈھانپیں، نہ کہ اس کو مزید نمایاں کریں۔
کیونکہ آج کل ایک نیا اسٹیٹس کریٹ ہو گیا ہے حجاب کے نام پر، منہ کو تو کپڑے سے تو ڈھانپ لینا، پر اتنے سے حصے کو اتنا پرومیننٹ کر دینا کہ وہ حجاب ہی نہ لگے، وہ ایک سٹائل بن جائے، وہ گناہ کی شکل اختیار کر جائے۔ اور اسی طرح جو حضرات دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں ان کو میں صرف یہی کہوں گا کہ دین اسلام کے ساتھ ساتھ اپنے اس معاملات پر بھی یقین رکھیں کہ یہ جو آج کل بیماری یا پریشانی یا جو بھی کسی قسم کی بھی مسائل آتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہیں۔ اس کے اوپر صبر کریں اور اس بیماری کو اور اس پریشانی کو اپنے لیے کفارہ بنائیں اور اپنے اندر یقین پیدا کریں، کیونکہ یہی سب سے بڑی آج کی سب سے بڑی خرابی ہے کہ ایمان تو ہے پر یقین نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کرتے اور اسی وجہ سے یکذبون ہے، اور یکذبون کافروں سے بڑے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔